اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔
آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کے نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ تو عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور خیریں اور رحمت برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے، یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی، اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولیں تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے جو اوپر ہے،
کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتے ہیں، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ ساتواں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں۔ قرادۃ خاشعین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ مولا یہ سیری اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی ٹڈیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوؤں کی شکل میں۔ اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجئے گا، لفظ پہ توجہ کیجئے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں، گردش ایام میری زندگی سے، سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائیں، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت رکھی ہے اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا، میرے آقا کا فرمان ہے غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولا اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، پھر تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کے نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوار۔ یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ
गद्दी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। वादे हैं नस्लों को पालने के, आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। आपकी कब्रों को आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह अकबर। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रातों को अय्याम पढ़ी है। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं इसको, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी देर कितनी दफा दोहराया है। नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए गुलाम बनाने की कभी ना सोचना। नस्लों से इंतकाम लेते हैं। इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे। क्या बताऊं सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी। बस बात मेरी खत्म हो गई, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं। इतनी बात इसको ज़हन नशीन करना, इसको दिल की गिरह में बांधना। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी। और आप वह हैं, कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है। अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। आ मैं तुझे तेरी जबान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। अब तो पढ़ और मैं खुश हो जाऊँ। उसका इंतखाब है अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आजा हमारे करीब आजा। उस करीम का इंतखाब है, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई, और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज छीन लो, इसकी जुबान पे गालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह मुबारक हो, ये खुशकिस्मती है, ये अताएं हैं। एक दुर्वेश थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खुली तो सुना कि 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं। आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़ें, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें, इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है?
تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا، کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہاں عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی ہے، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریر تھا، انہوں نے کہا اب بتا، تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے، تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا؟ بے بس تھا، 2 جنات ہیں، ایک شریف ہے ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے، اس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں، اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ اب خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی،
तेरी कुर्सी बड़ी वसी है, तेरा इक़्तिदार बड़ा वसी है, तेरी हुकूमत बड़ी वसी है। तेरे पास कई सिकंदर आए और गए, कई सिकंदर आए और गए। मैं ख़वारज़म में गया, वहाँ बुखारा से आगे, बहुत आगे, वहाँ का सफ़र था जहाज़ का, बहुत आगे, वहाँ कई मीलों मील। वहाँ एक शहर था, उसका नाम था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़ों की किताबों में उनके तज़किरे आते हैं। उनका वहाँ मज़ार था और लोग उनके यहाँ आके 9 रातें गुजारते थे और वो अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। ये बड़ों के होते थे। जैसे साल के बाद, ये भी आज राज बता दूं, साल के बाद बुजुर्ग हर कोने, हर करिए, हर गोशे में निकल जाते थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जगह मखसूस होती थी, मुर्शिद का आस्ताना, साल के बाद वहीं जमा होते थे और एक दूसरे से मिलते थे, मेल जोल होता था। इस मेल जोल का नाम है मेला, मिलना, मेल जोल। अब वो मेला बनते बनते कहानी कहाँ निकल गई। मेले का नाम आते ही फौरन सर्कस आती है। हालांकि मेला क्या था, मिलते थे, फलां इलाके के हालात क्या हैं, फलां गांव के, फलां करिए के, फलां शहर के क्या हालात हैं, वहाँ लोगों की दीनी हालत, ईमानी हालत क्या है, वहाँ क्या बातिल कुफ्र है, वहाँ क्या निज़ाम है, क्या एक दूसरे से मिलते हालात बताते थे। फिर चंद दिन साथ रहते थे, एक दूसरे से हालात लेके फिर लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने निकल जाते थे। फिर साल के बाद इकट्ठे होते थे। इसका नाम था मेला, इसका नाम था मेला। और उसका नाम क्या था, पहले क्या बताया मैंने, नौराता। नौराते किसी दरवेश के पास आते थे, अल्लाह का नाम भी सिखाते थे, दम भी करते थे, दुआ भी करते थे, उसको अल्लाह अल्लाह भी कराते थे। भला चंगा, सेहतमंद, तंदुरुस्त, मसाइल को हल पाके चला जाता था। ये था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 रातों में लोग आते थे। मैं कहना ये चाह रहा था, उनके मजार के ऊपर एक बहुत बड़ा किला था, अंग्रेज उसके ऊपर सारे चढ़ रहे थे, ऊंचा किला था। मैंने अगला सफर करना था, मैं किले पे ना गया। मैंने कहा किसका है, उसने कहा सिकंदर आजम का किला है। आज से कई हजार साल पहले उसने ये किले बनाए थे, ये उसकी कुर्सियां थी। एक मेरे रब की कुर्सी है, वसिया कुर्सी, वसिया कुर्सी। सिकंदर के किले हैं, सिकंदर कहां कहां आया, न गोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल हैं न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजां कैसे कैसे, हर एक दिल पे है दाग नाकामियों के, निशां दे गया बेनिशां कैसे कैसे। उसकी कुर्सी है। कहते मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है, आयतल कुर्सी पढ़ी थी, मैं देखो मेरी क्या मदद हुई, आयतल कुर्सी पढ़ी थी, देखो मेरी क्या हिफाजत हुई। बस आयतल कुर्सी पढ़नी थी, वो चीज यूं चली गई। आप अपना वाकया सुनाते। वो आयतल कुर्सी बुनियादी तौर पे मेरे रब की सारी मिन्नत और खुशामद है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, मौला तेरा उलुल अज़्म, अजमतें और तेरी किबरियाइयां मैं बयान नहीं कर सकता। यहां बंदा आके ना ऐसे हाजिज आके हाथ बांध जाता है कि बस मेरी बस हो गई है, मैं तेरी अजमतों को बयान नहीं कर सकता। जब हम बेबस हो जाएं, फिर ऐसी ताकतवर चीज को पुकारें जिसके पास इख्तियार भी हो, अख्तियार भी हो, ताकतें कुव्वतें भी हो और जवाल ना हो, सरमदी जावेदानी हो, ऐसी ताकत जिसको जवाल ना हो, उसको पुकारें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल, बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर, बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊं। असबाब के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था। कोई साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ किया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो,
खुशखबरी हो क्या कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की जियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोजे अतर की जियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब फरमाया, उन्होंने फरमाया अच्छा ये मैं पढ़ता हूं तू पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़। अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे, दर्द से, तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से और पूरी कैफियत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। और मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी इस लफ्ज को 3 मरतबा मेरे साथ पढ़। या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर। फरमाया ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक ज़ात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह, और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। हाँ, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। अच्छा आप सुने, अब एक बात और, आपकी जो भी तस्बीह है आप पढ़ें, सिर्फ 3 दफा रोजाना पढ़ लिया।